السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام أحباب مكتبة الشريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. मेरे वाजिब अल-एहतराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे मुसलमान भाइयों, ये इस्लामी महीना जुमादुस्तानी का महीना है और इस माह मुबारक की 22 तारीख को खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे चहते आपके सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसलिए उनके सीरत और उनके किरदार के बारे में कुछ अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बरात के अंदर फरमा रहे हैं इल्ला तंसुरू, अगर तुम अल्लाह के नबी की मदद नहीं करोगे फक़द नसरहुल्लाह, अल्लाह ने उसकी मदद कर। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी अस्नैन,
فرمایا جب کافروں نے ان کو نکال دیا اور وہ غار میں گئے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دوسرے جو ہے وہ غار میں وہ تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، کہ غمگین مت ہو جاؤ، ڈرو مت، ان اللہ معنا، اللہ کریم ہمارے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشرکین مکہ نے سرزمین مکہ کو تنگ کر دیا تو نبی علیہ السلام نے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہونے کی وجہ سے تہیہ کیا کہ اب یہاں سے ہجرت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام کو گویا اس وقت اپنا رفیق اور اپنا خلیفہ مقرر کیا، ایک حضرت علی اور ایک حضرت ابو بکر۔ حضرت علی سے فرمایا علی میری جگہ اس بستر پر لیٹنا، میری چادر اپنے اوپر لینا، جو میرے پاس امانتیں ہیں یہ امانتیں واپس لوگوں کو لٹا کر پھر آپ بھی مدینہ کی طرف آ جانا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ ہم نوا ہم سفر بننے کا عزم کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری بھی لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سواری کا انتخاب کیا، لیکن وہاں سے مکہ سے نکل کر آپ غار ثور میں تشریف لے آئے، اور غار ثور میں جب آپ تشریف لے آئے تو یہ غار ثور مکہ سے ذرا فاصلے پر ہے اور چڑھائی بھی بڑی سخت تھی، اور گویا کوئی راستے بھی ایسے نہیں تھے کہ جن راستوں کے اوپر چلا جائے۔ آج کل جو لوگ گئے وہاں پر باقاعدہ راستے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے وہاں سے اور غار ثور کی طرف تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور غار ثور کی طرف لے گئے، اور غار ثور میں جب پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی سوراخ تھے غار کے وہ سارے کے سارے بند کر دیے، ایک سوراخ جو ہے وہ کھلا رہ گیا، آپ کے پاس کچھ تھا نہیں کہ اس کو بند کیا جاتا۔ آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی اس طرف جو ہے وہ لگا دی، اور حضور علیہ السلام نے آپ کی ران مبارک پر سر رکھا اور آرام فرما رہے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈھانس دیا، اور جب سانپ نے آپ کو ڈھانسا تو آپ کو تکلیف محسوس ہوئی، لیکن آپ نے حد الامکان کوشش یہ کی کہ تاکہ حضور کی نیند خراب نہ ہو جائے، آپ کا آرام خراب نہ ہو جائے، اور بغیر جو ہے وہ آپ کے ارادے کے آپ کے آنسو جو ہیں وہ حضور کے چہرہ انور پر گرے۔ تو حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، پوچھا ابو بکر کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی مجھے سانپ نے ڈھانس دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کون سی جگہ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس میں میں نے اپنا پاؤں رکھا تھا اور یہ جگہ ہے۔ حضور نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور وہاں لگایا، ابو بکر ٹھیک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی کیا شان تھی۔ آج کسی کو سانپ کھائے تو گویا وہ بیچارے علاج بھی کراتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ قبر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کی رفاقت اور نبی علیہ السلام کی ہمنوائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کو صحت دے دی، اور آج بھی وہ غار ثور اسی طرح اپنی اسی نوعیت کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہ دشمن جب آئے، صبح ان کے افراد آئے، انہوں نے گھر میں دیکھا حضرت علی موجود ہیں، حضور نہیں موجود، تو انہوں نے جا کر چرچا شروع کیا، اپنے بڑوں کو کہا کہ حضور تو موجود نہیں ہیں، لہذا انہوں نے اعلان کر دیا جو شخص پکڑ کر لائے گا تو ہم اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیں گے۔ اب انہوں نے پیچھا کیا غار ثور کی طرف بھی آگے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے دیکھا
ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، اگر وہ پاؤں کے بل نیچے بیٹھ کر ہمیں دیکھتے تو ہم بھی ان کو نظر آتے۔ تو حضرت ابوبکر پریشان ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، آپ غمگین مت ہوں، ان دشمنوں کے دیکھنے سے ڈرے نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہے، لہذا اللہ کریم ہماری مدد فرمائیں گے۔ پھر دیکھیں اللہ کریم نے وہاں پر مکڑی کو تیار کیا اور مکڑی نے آ کر اس غار کے اگلے حصے پر گویا آج بھی وہ ایسا اسی طرح موجود ہے، وہاں پر گویا مکڑی نے جالا بنا دیا، اور جب اس جالے کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اگر یہاں اندر گئے ہوتے تو یہ جالا اس طرح اپنی حالت پر نہ ہوتا، لہذا یہاں نہیں ہوں گے۔ اور 3 دن حضور علیہ السلام وہاں ٹھہرے رہے۔ 3 دن کے بعد وہاں سے آپ نے جو ہے وہ آگے کی طرف سفر کا گویا تہیہ کیا، اور 8 دن میں آپ قبا کے مقام پر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمنوا آپ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رفیق کو قرآن میں ذکر فرما دیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا آپ 2 میں سے دوسرے تھے۔ تو پہلے والے کون ہوئے؟ ابو بکر ہوئے۔ اللہ نے ان کی شان میں قرآن میں تذکرہ فرما دیا، اور جس کا تذکرہ نبی کے ساتھ اچھائی میں آ جائے تو اس کی شان بلند ہے یا نہیں ہے، اس کا مقام اونچا ہے یا نہیں ہے، اس کا مرتبہ اونچا ہے یا نہیں ہے، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نوار ہم سفر عطا فرمائے تھے، صحابہ اکرام، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا صحبت پائی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، وہ صحابی ہے۔ اور پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آ جائے گا، فرمایا ایسا وقت آ جائے گا کہ میرے صحابہ کو لوگ برا بھلا کہنے شروع ہو جائیں گے، اور فرمایا میرے صحابہ کے اوپر لوگ جو ہے وہ شتم اور گالی گلوچ دینے شروع کر دیں گے، لیکن فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا کیا کرنا؟ اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے مقام کو پہچاننا، ان کی عظمتوں کو پہچاننا، ان کا جو مرتبہ اللہ نے دیا ہے اس کو پہچاننا، اس میں ذرہ برابر بھی فرق آنا نہیں چاہیے، اور فرمایا اس میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ تمہارے ذہن کے اندر ان کی عظمت اور ان کی شان میں شکوک اور شبہات نہیں آنے چاہیے۔ اس لیے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی کیا کرنا بھائی؟ عظمت اور اکرام میرے صحابہ کے پہچاننا رکھنا۔ وَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، اس لیے کہ میرے صحابہ تم میں سے سب سے زیادہ کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ میرے صحابہ تمام امت میں کیا ہیں بھائی؟ افضل ہیں۔ اور ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، فرمایا پھر میرے صحابہ کے بعد وہ لوگ افضل ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ صحابہ کو دیکھنے والے بھی کیا ہوئے؟ افضل ہوئے۔ ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کو دیکھنے والوں کو جنہوں نے دیکھا فرمایا وہ بھی افضل ہیں، اور فرمایا ثم یظہر الکذب، فرمایا اس کے بعد جھوٹ اور اس کے بعد فساد اور اس کے بعد تمام تک جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں ہوں گے، خراب نظر آئیں گے، لیکن یہ ادوار جو ہیں یہ تمہیں کیا نظر آئیں گے؟ بہترین نظر آئیں گے۔ 3 دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دور ہوں گے، ایک میرے صحابہ کا، ایک میرے صحابہ کو دیکھنے والے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تابعین، اور تابعین کو دیکھنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تبع تابعین۔ گویا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 3 ادوار، یہ 3 لوگ بہترین لوگ ہوں گے، ان کا دور بھی بہترین ہوگا، اور فرمایا اس کے بعد جو دور آئے گا ثم یظہر الکذب، فرمایا پھر جھوٹ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ گویا انسان ہوگا، ایمان والا ہوگا، مسلمان ہوگا، جھوٹ بول رہا ہوگا، مسلمان ہوگا فراڈ کر رہا ہوگا، مسلمان ہوگا دھوکہ دے رہا ہوگا، مسلمان ہوگا دوسرے کے
ساتھ ظلم کر رہا ہوگا، مسلمان ہوگا حرام چیز کو بیچ رہا ہوگا، مسلمان ہوگا حرام کی تجارت کر رہا ہوگا، مسلمان ہوگا حرام کا لقمہ کھا رہا ہوگا، فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں یہ ادوار ملے، ان جیسے لوگ ملے، فرمایا کہ تم یاد رکھنا جتنا بھی آگے وقت جاتا جائے گا، فرمایا فساد اور زیادہ ہوتے جائیں گے، فساد اور کیا ہوتے جائیں گے؟ زیادہ ہوتے جائیں گے۔ یہ بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر فرمایا میرے بعد میرے جو ہے صحابہ کو دیکھنے والے لوگوں کا ہے، پھر صحابہ کو دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کا زمانہ بہترین ہے، تابعین اور تبع تابعین کا بہترین زمانہ ہے۔ تو پھر اگر ہم اس بہترین زمانے میں سے کسی کا انتخاب کریں، اس کے راستے پہ چلیں، تو گویا کہ وہ بہترین لوگوں کا انتخاب کرنے والے لوگ بھی کیا ہوئے؟ بہترین ہوئے نہیں ہوئے۔ اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، ان کے مسائل پر عمل کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بہترین زمانہ ہے اور یہ لوگ بھی بہترین ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 8 صحابہ اکرام کو دیکھا اور وہ صحابہ اکرام سے روایتیں نقل کی ہیں۔ اللہ کریم نے چاروں ائمہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو وہ مقام دیا کہ آپ نے صحابہ کی زیارت کی اور تابعین کا مقام آپ کو اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا تمس النار مسلما، اس آدمی کو کبھی جہنم کی آگ جو نہیں چھوئے گی، اس مسلمان کو رآنی، جس نے مجھے کیا کر لیا؟ دیکھ لیا، یعنی جس نے مجھے مسلمان نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو کبھی جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، جائے کہ جہنم میں ڈالا جائے، گویا جہنم کی آگ کی جو ہے وہ تپش بھی اس تک محسوس نہیں ہوگی۔ وَرَآنِي مَنْ رَآنِي، اور فرمایا اس آدمی کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا۔ وہ صحابہ اکرام کو جنہوں نے دیکھ لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تابعین ہوئے، اور جو تابعین ہوئے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، گویا ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں اور ان کے قریب تک نہیں آئے گی، چہ جائے کہ ان کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے۔ تو تابعین کا مقام کیا ہوا میرے بھائی؟ اونچا ہوا۔ تابعین کی عظمت اونچی ہے، تابعین کا مقام میں نے اور آپ نے نہیں، کسی عام آدمی نے نہیں، بلکہ یہ مقام کس نے دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی، جب تم دیکھو میرے کسی صحابی کو کوئی گالی گلوچ دیتا ہے، وقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم کہو اللہ اس کے شر پر لعنت بھیج دے، اللہ اس کے شر پر کیا کر دے؟ لعنت بھیج دے۔ جو نبی کے کسی صحابی کے اوپر گفتگو جو ہے لعن طعن کی کرے اور ان کے بارے میں برا بھلا کہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فقولوا، تم کیا کہو؟ لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہارے شر پر کیا کرے؟ لعنت بھیجے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ فرمایا جب میرے بعد میرے صحابہ کو کوئی برا بھلا کہنے والا ہو اور ان کو طعن و تشنیع کا جو ہے وہ کوئی نشان بنانے والا ہو، تو فرمایا تم کہو یا اللہ تیرے شر پر جو ہے وہ لعنت بھیج، اللہ تیرے شر پر جو ہے وہ لعنت بھیج۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، جس کو عمر ثانی بھی کہا جاتا تھا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ بتائیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا کیا مقام ہے؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا کیا مقام ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ نیک تقوی دار آدمی تھے، وہ انصاف والے تھے، ان کے بعد قیامت تک صحابہ خلفائے راشدین اور ان کے بعد آپ کو کوئی اس جیسا آدمی نہیں ملے۔ اس لیے سوال کرنے والے نے سوال کیا ان سے، اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہو علی اور معاویہ کے بارے میں؟ فرمایا معاویہ جو بدر اور جو غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، ان کا جو گھوڑا تھا، اس گھوڑے کی جو ہے وہ گویا کہ ناک میں اور گویا کہ اس کے منہ میں جو
غبار آیا ہے، فرمایا کہ کوئی آدمی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عمر ابن عبدالعزیز کہہ رہی ہے، 15ویں صدی کا کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا۔ میرے بھائیوں، آج ہم 15ویں صدی کے مسلمان ہیں، ہم اپنے بدعمالیوں کو نہیں دیکھتے، ہم نے اپنی نیکیوں کو بھی جو ہے انڈھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا کسی صحابی کے بارے میں گویا ایسی نکتہ چینی کرنے کی ہمیں قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی پر جو ہے ایسی نکتہ چینی کریں، اس کے عیوب کو جو ہے پرکھنے کی کوشش کریں۔ نہیں، ہم اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں، اپنے اعمال کے خیر بنائیں، اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچائیں۔ کسی صحابی، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جو ہے جنہوں نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اور جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، فرمایا ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، چہ جائے کہ ان کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کے لیے ارشاد فرما دیا میں اور آپ کون ہیں، 15ویں صدی کا مسلمان کیا ہے، اس کو کس نے اجازت دی کہ وہ ان کے بارے میں گفتگو ایسے تان و تشنیع کی کرے؟ لہذا صحابہ اکرام کے اوپر جو تان و تشنیع کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وَقُولُوا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، تم کہو اللہ تیرے شر پر لعنت بھیج، اللہ تیرے شر پر کیا کر دے بھائی؟ لعنت بھیج دے۔ جو بھی صحابہ کے بارے میں ایسی نکتہ چینی کرے، اس کے بارے میں یہ کہو اللہ تیرے شر پر لعنت بھیج دے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند، ستاروں کی مانند، اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے راستے کو تم اختیار کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ میرا اور آپ یا کسی امتی کا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں، فرمایا یہ معیار حق ہیں۔ یہ کیا ہے؟ معیار حق ہیں۔ لہذا سنتی، میرا طریقہ، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین کا راستہ جو ہے جو ہدایت یافتہ ہے، ان کے راستے کو عضوا علیہا بالنواجذ، نواجذ ان سامنے والے دانتوں کو کہا جاتا ہے جن کے ذریعے سے آدمی روٹی جب منہ میں ڈالتا ہے تو ان کے ذریعے سے روٹی کو کاٹتا ہے۔ فرمایا ان دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، عضوا علیہا بالنواجذ۔ اس لیے ہمارے لیے صحابہ اکرام معیار حق ہیں۔ ہمیں تعارف نبی کا بتانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ ہمیں قرآن کی شان بتانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ ہمیں قرآن کو اللہ کی کتاب ہونے کے بتانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ نبی کی جتنی تعلیمات ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں، وہ کس کے ذریعے سے پہنچی ہیں؟ وہ صحابہ اکرام کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ اگر صحابہ کو درمیان سے آپ نے ہٹا دیا تو آپ کا دین کیا ہو گیا؟ کھوکھلا ہو گیا۔ آپ کے نبی کی بات بھی کھوکھلی، آپ کے قرآن بھی کھوکھلا، اس لیے کہ درمیان سے آپ نے کاٹنے کی غیر کی جو ہے وہ سازش کو آپ نے لینے کی کوشش کی۔ اس لیے غیروں کی سازشوں کو نہیں لینا، بلکہ نبی کے جو صحابہ ہیں وہ معیار حق ہیں، لہذا ان کو حق تسلیم کرنا، اور وہ اپنی جگہ پر عدالت والے ہیں، وہ انصاف والے ہیں، گویا کہ وہ تقوی والے ہیں۔ ان جیسے تقوی، ان جیسے اخلاص، ان جیسے جو عظمت گویا قیامت تک آپ کو کوئی آدمی ایسا نہیں مل سکتا۔ اس لیے اللہ کریم فرمانے اولئک هم الراشدون، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ کامیاب ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ اور اللہ کریم کیا فرما رہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے بھائیوں، غزوہ بدر میں اور آپ نبی کے ساتھ شریک تھے، غزوہ احد میں اور آپ یا ہمارے آباء اور اجداد کوئی تھا، یا غزوہ خندق میں، غزوہ حنین میں، ان ساری غزوات میں کون شریک تھے؟ نبی پر جب گویا کہ تینیں برس رہی تھی اس وقت آگے ڈھال بننے والے کون تھے؟ نبی کے جو ہے وہ محافظ کون تھے؟ نبی کا تحفظ کرنے والے کون تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ تو پھر صحابہ کی عظمت نہیں ہوگی، صحابہ کا مقام نہیں ہوگا، صحابہ کی قدر و منزلت نہیں ہوگی جنہوں نے نبی کے لیے سارا کچھ لٹا دیا۔ آج تو نبی کی ایک سنت زندہ کرنے کے لیے ہم اپنی خواہشات کو نہیں لٹا سکتے، خواہشات کو نہیں لٹا سکتے۔ اور جن صحابہ نے اپنے جانوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنے گھروں کو، سب کچھ کو لٹا دیا تھا، اور ان کی عظمت نہ ہو، اور 15ویں صدی کا مسلمان کہ میں بڑا کو بنا ہوں اور وہ ان کے بارے میں نکتہ چینی کرے،
تو وہ گویا کہ اپنے راستے سے بھٹک گیا، وہ ضالہ میں سے ہو گیا، وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا، اس لیے کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شانہ بشانہ نبی کا جو ہے وہ گویا کے ساتھ دیا اور نبی کے ساتھ رہے، نبی کا حفاظت کی اور نبی کے لیے سب کچھ لٹا دیا، تو پھر ان کی شان اور ان کی عظمت کیوں نہ اونچی ہو۔ اور علامہ تلمسانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مصباح الظلام میں لکھتے ہیں کہ ایک جماعت مکہ کی طرف رواں تھی حج کے لیے۔ اس وقت تو یہ جہازوں کا ذریعہ نہیں تھا کہ اس کے ذریعے سے فوراً جو ہے گھنٹوں میں یا منٹوں میں پہنچ جائے، بلکہ پیدل لوگ جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وہ جماعت جا رہی تھی اور راستے میں چلتے چلتے ایک آدمی ایسا تھا، بڑی نوافل پڑھنے والا، بڑے کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے والا تھا، لیکن راستے میں اس کی موت آ گئی۔ اس کی کیا آ گئی؟ موت آ گئی۔ اب ساتھی فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ اس کے لیے کوئی قبر بنائی جائے، کوئی کدال لایا جائے تاکہ اس سے جو ہے زمین کو کھودا جائے اور اس کو دفنایا جائے۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس تو کدال تھی ہی نہیں۔ اب ہم نے ارد گرد دیکھا تو سارا جنگل ہے، کوئی آدمی نہیں ملا کہ جس سے ہم کدال لیں اور اس اپنے ساتھی کو جو ہے دفنائیں۔ چلتے چلتے ایک بوڑھیا ہمیں جو ہے کہیں تمبو کے اندر نظر آ گئے اور اس کے پاس پہنچ گئے، اور اس سے ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس کدال موجود ہے۔ ہم نے اس بوڑھیا سے کہا ہمیں یہ کدال تھوڑی دیر کے لیے دے دو، ہمارا ساتھی فوت ہو گیا، اس کی قبر بنا کر آپ کو واپس دے دیں گے۔ اس بوڑھیا نے کہا تم قسم کھا کر یہ میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے واپس لا کر دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور، آپ کی چیز آپ کو واپس لا کر دیں گے۔ اب فرماتے ہیں ہم نے اس کدال کے ذریعے سے وہ زمین کھودی اور اپنے ساتھی کو دفنایا۔ دفنانے کے بعد ہم جب واپس آنے لگے تو کسی ساتھی نے کہا بھائی کدال تو اسی جو ہے مردہ کے ساتھ ہی اندر جو ہے وہ رہ گئی۔ اب ہم نے کہا ہم نے اس بڑھیا کے ساتھ وعدہ کیا ہے، یہ چیز تو اس کو پہنچانی ہے ورنہ تو ہم مجرم ہوں گے، لہذا ہم گئے، ہم نے دوبارہ اس قبر کو کھودا۔ کھودنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کدال جو ہے وہ اس کے گویا کہ گردن کا جو ہے توق بنی ہوئی تھی، گردن کی کیا بنی ہوئی تھی؟ توق بنی ہوئی تھی۔ ہم حیران اور پریشان، آدمی ہمارے ساتھ ہے، بڑے نوافل اور بڑے جو ہے وہ گویا کہ عبادت والا، اور اس کے ساتھ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے واپس آئے اور واپس آ کر اس بڑھیا سے ہم نے یہ بات سنائی تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کدال جو تیرے پاس ہے یہ میرے صحابی کے گستاخ کی جو ہے وہ گردن کی توق بنے گی اور اس کو سنبھال کر رکھنا، اور وہ میں نے رکھی اور گویا یہ آج اس کے لیے توق بن گئی۔ کیا وجہ تھی؟ وہ صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان صحابہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں بتا دیا کہ گویا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب زواجر ہندی میں کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، بڑے تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہیں، یہ گڑے ہوئے من گھڑت واقعات نہیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ علامہ شیخ صالح عمر نامی ایک شخص تھے، مدینہ کے اندر رہتے تھے۔ عاشورہ کے دن یہ تیار ہوئے اور مدینہ کے قرب میں جو ہے صحابہ کے دشمن تھے جو صحابہ پر تبرہ کرتے تھے، یہ ان کے پاس چلے گئے اور انہوں نے ان سے جا کر کہا کہ مجھے صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی تحفہ دو، تمہارے پاس اگر کوئی ہے تو محبت صدیق کی کہ عوض میں مجھے کوئی تحفہ دے دو۔ انہوں نے کہا اچھا، محبت صدیق کے عوض میں تمہیں تحفہ دے؟ فرماتے ہیں مجھے اندر لے گئے اور کمرے میں بند کیا، میری زبان کو کاٹ دیا، 2 آدمی میرے اوپر مقرر کیے اور انہوں نے مجھے خوب مارا، مارنے کے بعد مجھے باہر پھینک دیا۔ اب میں واپس گیا، فرماتے ہیں میں روضہ رسول پر گیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر رویا دھویا، وہیں مجھے نیند آ گئی۔ نیند آنے کے بعد خواب میں نے دیکھا میری زبان ٹھیک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا تیری زبان ٹھیک ہوگی۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نیند سے بیدار ہوا میں نے دیکھا میری زبان ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ جب عاشورے کا یہ دن آیا، دوبارہ آئندہ سال، تو میں پھر گیا اور پھر جا کر ان سے کہا کہ محبت صدیق میں مجھے کوئی تحفہ دے دو۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ رونا شروع ہو گیا
اور اس نے کہا کہ یہ بندہ اندر جاؤ، یہ دیکھو۔ میں گیا اندر، ایک آدمی خنزیر کی شکل میں تھا، پیچھے سے انسان تھا، آگے سے اس کے جو ہے وہ شکل خنزیر کی تھی، اور گویا کہ وہ خنزیر جیسی آوازیں نکال رہا تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ گزشتہ عاشورے کے دن ایک نوجوان آیا تھا اور اس نے کہا محبت صدیق نے مجھے کچھ دے دو، اور ہمارے اس آدمی نے اس کی زبان کو کاٹ دیا تھا اور اس پر تکلیفیں اور اس کو مصیبتوں کے اندر جو ہے مبتلا کیا تھا، اور اس کے عوض میں جیسے ہی وہ گیا اللہ کریم نے اس کو خنزیر جیسی شکل میں جو ہے مبتلا کر دیا۔ فرماتے ہیں وہ نوجوان تو میں ہی تھا اور میری زبان کاٹی تھی اور زبان میری الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو فرماتے ہیں صحابی رسول اور صحابہ کے گستاخ کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں نشان عبرت بنا دیا۔ دنیا میں کیا بنا دیا؟ نشان عبرت بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ اکرام کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ 15ویں صدی کے عام مسلمانوں کی طرح نہیں تھے، یہ بڑے شان والے تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے، جا کر کہیں احتجاج کریں کہ یہ ختم نبوت پہ یہ ڈکیتی ڈالنے والے کیوں ڈکیتی ڈالیں؟ کرتے بھائی؟ نہیں کرتے، ہم اتنا نہیں کر سکتے، اور انہوں نے سب کچھ لوٹا دیا، اور ہم پھر ان کے اوپر جو ہے توطانا و تشریح کریں اور ان کے اوپر تبرہ کریں، تو پھر گویا ایسا تبرہ کرنے والا مسلمان رہ سکتا ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کریم فرما رہے ہیں اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون، وہ فائزین میں سے ہیں، وہ کامیاب ہیں، وہ کامیاب ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے ہم کامیاب ہیں، جب تک ہمارا خاتمہ بالایمان نہیں ہوا اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کامیاب ہیں۔ جو بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا وہ کامیاب ہوگا، جو زندہ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ جانے کس گھڑی جو ہے وہ راستے سے بھٹک جائے، اس کے بھٹکنے کا بھی خدشات ہیں، لیکن وہ فائزین میں سے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جس شخص نے میری جو ہے وہ کہنے پر ایک آواز پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا، اور وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی 4 نسلوں میں اللہ کریم نے ان کے باپ اور خود اور ان کا بیٹا اور ان کا پوتا 4 نسلیں جو ہیں گویا صحابیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرف نصیب فرمایا۔ 4 نسلیں، دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے، کتنی اونچی شان والے ہیں۔ اور پھر ابو بکر کہ مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا۔ ابو بکر کی جان بھی، ابو بکر کا مال بھی، ابو بکر کی اولاد بھی، ابو بکر کے غلام بھی، سب کچھ نبی علیہ السلام کے لیے فدا ہیں۔ فرمایا ابو بکر نے روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا مال سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں اور میرا مال سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور پھر فرمایا میں اگر اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست اور خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج سے مسجد نبوی میں کھلنے والی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں، لیکن صرف ابو بکر کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے گا۔ جتنے صحابہ مسجد نبوی میں ارد رہتے تھے ان کی رہائشوں کی کھڑکیاں جو ہے وہ مسجد نبوی کی طرف تھی۔ حضور نے حکم دے دیا سب کو بند کر دو، لیکن ابو بکر کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے گا۔ کتنی شان والے ابو بکر ہیں، سب کے بند کیے جا رہے ہیں، ابو بکر کا دروازہ جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے۔ اور آپ امت پر اتنے شفیق تھے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ان میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے، میری امت پر سب سے زیادہ مہربان کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اور پھر فرمایا ابو بکر غار میں میرے ساتھ رہے اور بروز قیامت حوض کوثر میں بھی میرے ہمراہ ہوں گے، غار میں بھی میرے ساتھ رہے اور گویا دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے ساتھ رہے، اور حوض کوثر پر جب میں اپنی امت کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا اس وقت بھی ابو بکر میرے ساتھ رہے۔ اور پھر فرمایا
کہ کسی قوم کے لیے بہتر نہیں کہ ان میں ابو بکر اور ان کی امامت کوئی دوسرا کرائے. تو حضور نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ مسئلے پر کھڑا کر دیا. 17 نمازیں آپ نے آپ کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھائی. تو جو بندہ نماز کے لیے نبی کا خلیفہ بن جائے تو وہ باقی نظام کے لیے گویا اس کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو اپنا خلیفہ منتخب کرا. اور امام بخاری فرماتے ہیں ایک روز آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شخص ایسے بھی ہے جس کو بروز قیامت جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. حضرت ابو بکر فرما رہے کوئی آدمی امت میں ایسا بھی ہوگا جس کو جو ہے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو ہوگا کہ تجھے جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا. میرے بھائیو اتنی شان والے پیغمبر جس کے لیے نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں, پھر ان کی شان اگر بات والا کوئی کم کرنا چاہے تو کم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا ہم نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا مگر ابو بکر کے احسانات ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ جل شانہ خود عطا فرمائے. ہر شخص کا احسان کا بدلہ حضور نے دنیا میں چکا دیا, سب کا بدلہ دے دیا, لیکن فرمایا ابو بکر کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. اور آپ کو یہ اعزاز بھی تنہا حاصل ہے کہ آپ کی مسلسل اللہ کریم نے 4 نسلوں میں صحابیت کا یہ مقام عطا فرمایا. یہ اللہ کریم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور یہ رتبہ عطا فرمایا. اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر ہمارے سردار, ہمارے بہترین فرمانبردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے سب سے زیادہ محبوب تھے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر فرما رہے ہیں. ایک دوسرے صحابی کے لیے کتنی جو ہے ان کی شفقت اور محبتیں ہوتی تھی. آج جو ہے باغزین صحابہ گویا کہ ایک دوسرے کی عداوت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ جو ہے لوگوں کے مسلمانوں کے ذہنوں کو شکر پر شبہات ڈالتے ہیں. ابو بکر نے نعوذ باللہ حضور کی بیٹی کو جو ہے وراثت نہیں دی. ایسی بات بتاؤ, کوئی کل کو تمہیں بھی کہے گا کہ حضور کے جو ہے بیٹی حضرت فاطمہ کو ابو بکر نے وراثت نہیں دی. ایسی بات آپ کے ذہنوں میں ہے یا نہیں ہے نا؟ یاد رکھیں نبی کی وراثت دنیا نہیں ہوتی. نبی کی وراثت دنیا نہیں ہوتی. نبی نے وراثت میں گویا کہ علم چھوڑا ہے. کیا چھوڑا ہے؟ علم چھوڑا ہے. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم. انبیاء دینار اور درہم پیچھے وراثت کے طور پر نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم چھوڑتے ہیں. اللہ کے نبی نے وراثت میں کیا چھوڑا؟ علم چھوڑا. اور وہ علم ابو بکر کو ملا. ابو بکر نے آگے پھیلایا, عمر نے آگے پھیلایا, عثمان نے آگے پھیلایا, علی نے آگے پھیلایا. لیکن ہمارے نوجوان وہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں جو باغزین صحابہ ہیں بغض ڈالنے کے لیے. ہم کیونکہ قرآن کے قریب نہیں آتے, حدیث کے قریب نہیں آتے, ہم کہتے ہیں اچھا حضرت فاطمہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا. ارے بھائی اگر وراثت ہوتی تو حضرت علی چوتھے خلیفہ بنے یا نہیں بنے؟ نہیں بنے. تو پھر وہی اس جو ہے وراثت کو اپنے اولاد کو دے دیتے, پھر انہوں نے کیوں نہیں دی؟ اس لیے نبی کی وراثت دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ علم. اپنی ذہنوں کو صحیح رکھیں تاکہ غیر آپ کے ذہنوں پر شکوک اور شبہات ڈال کر صحابہ کا بغض نہ ڈال دے. کہیں ایسا نہ ہو صحابہ کا بغض آپ کے دل میں آ جائے اور آپ کا ایمان ضائع ہونے کا خدشات ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو دین سے آگاہ رکھیں, صحابہ کی سیرت سے, صحابہ کی عظمت سے, صحابہ کے مقام سے آگاہ رکھیں. یہ لوگ یہ دشمنوں کی یہ ساری کچھ جو ہے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں. اور یاد رکھیں تاریخ پر بھی اتنا اعتبار نہ کریں. تاریخ بھی کوئی اتنی خاص جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. وہ آج جو ہے لطو پتو نے جو ہے اس کو لکھا ہے, لہذا وہ بھی کوئی معیار نہیں ہے. معیار ہے اللہ کے نبی کی باتیں اور قرآن. اس کو مانیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے.
گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ اور پوری امت کو صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔